السلام علیکم، امید ہے آپ سب پہلو عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ أئنکم لتشهدون ان مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سے سب سے بڑی ہے، پھر خود ہی کہیے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے، اور میری جانب سے قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہیں؟ کہہ دیجئے اگر تم سے یہ گواہی دیتے بھی ہو تو میں اس کو گواہی نہیں دے سکتا۔ کہہ دیجئے وہ تو بس ایک ہی الہ ہے، اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ یہ گویا اس سورت کے عمود کا عکس ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کا عمود یہ مضمون ہے کہ مشرکین کے مطالبے پر ہم کسی قسم کا حسی معجزہ نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اصل معجزہ یہ قرآن ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا۔ آپ تبشیر انداز اور تذکیر کے فرائض اسی قرآن کے ذریعے سے سر انجام دیں، جس کے اندر صلاحیت ہے۔ جو طالب حق ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، وہ ہدایت پالے گا۔ باقی جس کے دل میں کجی ہے، ٹھیس ہے، تعصب، ضد اور حد دھرمی ہے، حسد اور تکبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 10 لاکھ معجزے دکھا دیجئے، وہ نہیں مانے گا۔ کیا علماء یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے؟ کیسے کیسے معجزے تھے جو انہیں دکھائے گئے۔ آپ علیہ السلام گارے سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔ یہ احیاء موتی اور خلق حیات تو وہ چیزیں ہیں جو بالخصوص اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ نشانیاں بھی ظاہر کر دیں، لیکن انہیں دیکھ کر کتنے لوگوں نے مانا، لہٰذا ہم ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور کوشش کرتے جائیں، دعوت و تبلیغ کرتے جائیں۔ یہاں پر لفظ بے خاص پر نوٹ کیجئے۔ فرمایا کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے، یعنی میرا انداز قرآن کے ذریعے سے ہے۔ مزید فرمایا اور جس تک یہ پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں، اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی۔ جس تک یہ قرآن پہنچ گیا، اس تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پہنچ گیا، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تا قیامت رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت کا دور چل رہا ہے۔ جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہے۔ اس تک قرآن کا پیغام پہنچانا اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔ اب آ رہا ہے ایک سرچنگ کوشچن، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا مخالف جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنے دل کے یقین سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ضد اور حد درمی کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرچنگ انداز میں اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہی انداز یہاں اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا تم ایسا کہو تو کہو، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل اور خلاف فطرت بات کہہ سکوں۔ واضح رہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول مکی دور کا آخری زمانہ ہے۔ اس وقت تک مدینہ میں بھی خبریں پہنچ چکی تھی کہ مکہ کے اندر ایک نئی دعوت بڑے زور و شور اور شدید مد کے ساتھ اٹھ رہی ہے۔ چنانچہ مدینہ کے یہودیوں کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحانات کرتے تھے۔ مثلاً آپ ذرا بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا؟ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اور یہ بھی بتائیں کہ روح
کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب سوالات اور ان کے جوابات سورہ بنی اسرائیل و سورہ کہف میں آئیں گے۔ مدینہ کے یہودیوں تک ان کے سوالات کے جوابات سے متعلق تمام خبریں بھی پہنچ چکی تھی، اور ان کے سمجھدار اور اہل علم لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے، مگر یہ لوگ یہ سب کچھ سمجھنے اور جان لینے کے باوجود محروم رہ گئے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔